اس بل کو پاس کر کے ایم ایس پی پر گارنٹی قانون نہیں بنا دے گا، ہم جائیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اپنی اماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا تھا تو جھوٹ بول کے پیدا ہوا تھا، ہمیں اس کا جھوٹا پن معلوم ہے، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، وہ اس لیے جا نہیں رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے۔ اب جیسے یہ بزدل لوگ آتے ہیں پکڑتے ہیں، چل جے شری رام بول، چاقو ڈنڈے سب کچھ مارتے ہیں۔ ایسے موقع پر کہا گیا ہے کہ شرک مت کرنا، جے شری رام کا نعرہ لگوایا جائے، لگا کر جان بچا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ایک مورتی لائیں یا اپنا کوئی آدمی لائیں اور یہ کہیں کہ اس کو سجدہ کر، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک تب تجھے چھوڑیں گے، تو ایسے موقع پر اپنی جان دے دینا منظور کر لینا، لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہ ہے کسی کے سامنے سر جھکانا شرک۔ مسلم شریف کی حدیث ایک صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر جنگل میں کچھ لوگ مجھے قتل کرنے آ جائیں، ماریں، کچھ لوگ گھیر لیں اور یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر، محمد کے رب کا انکار کر، تب تجھے چھوڑوں گا، اور انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو کیا میں انکار کر دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اگر محمد کے رب کا انکار کرنے سے، تو اپنے رب کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو کر دے۔ لا الہ کہتے ہو تب بھی تو اللہ کا انکار ہی کرتے ہو، کوئی معبود نہیں، ابھی بھی تو اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ جب سب کا انکار کر دیا تب ایک کا اقرار کرتے ہو، الا اللہ۔ تو اگر وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر، اپنے رب کا انکار کر، تو کر دینا اگر تیری جان بچ رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر وہ یہ کہیں کہ میرے معبود کو سجدہ کر، میرے آقا کو یا میرے مالک کو سجدہ کر، تب چھوڑوں گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر غیر اللہ کو سجدہ کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو پھر اپنی جان مت بچانا، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، بوٹی بوٹی کرا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سر نہ جھکانا۔ یہ اسلام کی بنیادی اساس ہے۔ میں آپ سے دامن پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہوں، اتنا زیادہ میں کبھی گرا نہیں ہوں جتنا میں آج گر رہا ہوں۔ اب اس بھیک کی لاج رکھ لیجئے، خاموش ہو جائیے، بیٹھ جائیے، اس سے زیادہ میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو آپ کے گاؤں میں آ کر میں نے اتنا گرا لیا ہے کہ اپنے دامن اٹھا کے بھیک مانگ لی ہے آپ سے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ جرجیت صاحب بھیک مانگتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے تو آپ شور کریے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ بیٹھیے، آپ نہیں، ایک سب خاموش ہو جائیں، اپنے آپ خاموشی۔ ایک آدمی بولتا تو دوسرا اس کو کہتا ہے چپ، تو وہ اور شور ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کا آپ نے سنا خطبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو یہ بھی مت کہو کہ چپ ہو جاؤ۔ ہمارے بغل میں کوئی آدمی بات کر رہا، کچھ کر رہا، تو ہم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے چپ، خطبہ سن، چپ، یہ بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تو بول ہی رہا، ہم بولیں گے چپ تو یہ ایک اور بول، پھر ہمیں دیکھ کے تیسرا بولے گا تو بھی چپ، ایک اور شور۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جمعہ کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو مقرر خطیب اس کو چپ کرا سکتا ہے، لیکن سننے والا جو مسجد میں بیٹھا وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے چپ، اس لیے کہ وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے آپ چپ رہیے، سب اپنے آپ چپ ہو جائیں گے۔ یہاں تو دوسرا حال ہے، وہ تو وہ حال ہو گیا کہ کوئی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ جیسے وہ دریا کے کنارے 3-4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، معلوم ہے سب جاہل تھے، جاہلی کو امام بنا دیا۔ اب جاہل کہتا قبلہ تو معلوم ہی نہیں، تو دریا ہی کو قبلہ بنا دیا۔ اب جاہل تو جاہل ہی ہے، نماز پڑھانے والا بھی جاہل، 3 اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے وہ بھی جاہل۔ جاہل نے کہا اللہ اکبر، اب ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھ رہا ہے، اس کو یہی نہیں معلوم کہ خاموشی سے کب پڑھنا چاہیے اور زور سے کب۔ اب وہ پڑھ رہا اہدنا الصراط المستقیم صراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، تک تو گاڑی صحیح چلی۔ اب اہدنا الصراط المستقیم جب اس نے کہا تو دریا سے ایک مچھلی اچھلی اور پھر ندی میں گھس گئی۔ اب امام صاحب کی نظر تھی اہدنا الصراط
मछली देखी, अंदर घुस गई, कहते दर दरिया खड़बड़ चीज, यही बोलना शुरू कर दी। इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज, दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है। अब पीछे जो 3 नमाज पढ़ रहे थे उनमें एक बोलता है, मौलाना साहब खामोश रहिए यार, मछली होगी या कछुआ, आप बोल क्यों रहे हैं। तो दूसरा जो नमाज पढ़ रहा था वो उसको कहता है, चुप, तू क्यों बोल रहा बे, तेरी नमाज खराब हो जाएगी। अब लास्ट में जो आदमी बचा वो कहता, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। ये हाल है हमारा। जो कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नहीं बोला, वो भी बोल रहा है। ये सूरत हाल हमारे, हम दूसरों को चुप करा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दीन है, जलसा आप लोगों ने बड़ी मेहनत से किया, कई सालों से आपने मेरा इंतजार किया और अल्लाह ने पहुंचाया, कम से कम इसकी लाज रखिए। आधा घंटा आपने मेरा ऐसे ही बर्बाद करवा दिया।